السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مثالی مسلمان، اس اہم عنوان کے تحت مسلمان اپنے نفس کے ساتھ، اس بارے میں ہم اب تک کچھ باتیں جان چکے ہیں۔ آج کے اس 16ویں حلقے میں ہم کچھ اور باتیں جانیں گے جو انشاءاللہ ہمیں ایک اچھا مسلمان، پختہ مسلمان، دوسروں کے لیے بہترین، آئیڈیل، اچھا نمونہ بننے میں بڑے ہی ممد اور معاون ہوں گے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو پچھلے 15ویں حلقے میں ہم نے علم کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ کیسے وہ علم کے ذریعے اپنے عقل کو پروان چڑھاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ علم سب سے پہلے کون سا حاصل کرنا ہے۔ وہ علم حاصل کرنا ہے جو ہمیں اپنے پیدا کرنے والے حقیقی معبود برحق، سچا معبود، اس کے قریب ہمیں لے جائے اور اس کی صحیح بندگی ہم کر سکیں۔ وہ علم کہاں سے ملے گا؟ اللہ عز و جل کی کتاب قرآن مجید سے۔ قرآن مجید، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے اس کی تلاوت کے لیے جتنی تجوید کی ضرورت ہے، اس تجوید کو ہم سیکھیں، اور اس کے احکام کو سمجھنے کے لیے تفسیر کا بھی مطالعہ کریں۔ وہ تفسیر جو خود قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے اور سلف کے منہج کے مطابق ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتے رہیں۔ یہ دونوں علم دین کے اصل سرچشمے ہیں، اور ان کو سمجھنا ویسے ہے جیسے صحابہ نے سمجھا۔ ایمان والوں کا جو ہراول دستہ، وہ سلف صالحین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، جیسے انہوں نے سمجھا ویسے ہمیں سمجھنا ہے۔ اس لیے صحابہ، پھر ان کے بعد کے سلف کے واقعات کو اور ان کی زندگی کے صحیح قصوں کو جاننا، تاکہ ہمارے اندر ایمان میں پختگی آ جائے اور نیک اعمال میں رغبت اور شوق بڑھ جائے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک طرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو اللہ کی عبادت صحیح طور پر ادا کر سکیں، اس سلسلے میں جو فقہی احکام و مسائل ہیں، اور دنیا میں ہم لوگوں سے بھی اپنے تعلقات رکھتے ہیں، تو حقوق، معاملات، آداب و اطوار، ان سب چیزوں کو بھی سیکھتے رہنا ہے۔ ایک دن میں آنے والی چیز نہیں ہے، ایک مہینہ سال میں حاصل ہو جانے والا نہیں ہے۔ اس علم میں ہمیں لگے رہنا ہے۔ یہ جو باتیں بتائی گئیں، ایک عام مسلمان جو اپنے دنیا کے کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، بنیادی طور پر قرآن و حدیث کا علم اور عبادات و احکام، معاملات، اخلاق وغیرہ سے متعلق بنیادی فقہی مسائل کو جانے، اور جو شریعت کے ان فقہی علوم میں سے کسی ایک علم میں مہارت حاصل کر رہا ہے، تو وہ اپنے اس فن تخصص میں ترقی کرتا جائے، اور دین کو پختگی کے ساتھ جاننے کے لیے عربی کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو جو علوم اسلامیہ میں پوری طرح سے ادراک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اوروں کو اچھی طرح سمجھانے والے بننا چاہتے ہیں، تو وہ ضرور عربی زبان پر بھی عبور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک عام مسلمان بنیادی طور پر دین کے ان فقہی، عقائدی اور معاملات سے متعلق مسائل کو جاننے کے بعد، اب وہ دنیا کے علوم میں سے، دنیا میں جو جائز علوم ہیں،
جن کی اسلام کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، ویسے علوم و فنون میں سے کسی ایک فن میں خوب مہارت حاصل کرنا چاہے کرے، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کی صحیح خدمت کرتے ہوئے اللہ کے دین پر خود اچھی طرح عمل کرتے ہوئے اپنے اس فن، اپنے اس علم، اپنی اس مہارت کے ذریعے وہ اللہ کے دین کو پہنچاتا رہے۔ جیسے میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، انجینئرنگ ہے، اور آج کے موجودہ دور میں کمپیوٹر سائنس ہے۔ کمپیوٹر سائنس میں پھر مختلف علوم و فنون، اس کے اندر جو بہت ترقی کے علوم ہیں، ان سب میں، انڈسٹری میں، کامرس میں تخصص حاصل کرے۔ اسلام ان سب علوم سے منع نہیں کرتا، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان علوم کے اندر گہری دلچسپی ہمیں اپنے رب سے دور نہ کر دے، ہمیں اپنے رب کے قریب پہنچنے والا جو بنیادی علم ہے اس سے محروم نہ کر دے۔ اس بارے میں چوکن نہ رہنا چاہیے۔ جب ایک مسلمان ان سارے علوم و فنون میں سے کسی ایک میں اچھی مہارت رکھتا ہے تو کوشش خوب یہ کرے کہ وہ فن کے ماہرین ان سے متعلق اچھی معلومات حاصل کرتے ہوئے جن زبانوں میں اس فن سے متعلق گہری معلومات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے، گہرائی میں جائے، ترقی کرے، اپنی عقل کو محدود، منجمد اور آگے کچھ سوچنے والا نہ ہو، ایسا بنا کے نہ رکھے کہ لکیر کا فقیر ہو، بلکہ وہ ان علوم میں خود ایسی سبقت، اس طرح کی ترقی میں آئے کہ دوسروں کو دینے والا بنے، دوسروں کے لیے آئیڈیل بنے۔ ہم اپنے سلف صالحین کو دیکھیں، اس سلسلے میں جو ماہر گزرے ہیں، ان کی سیرت، ان کی زندگی کے سچے واقعات سے ان علوم و فنون میں بھی اچھے تجربے حاصل کرتا رہے، اور ہمارے سلف صالحین کی طرح ان سب علوم کے ذریعے بھی اللہ ہی کی رضا مقصود ہو، اس کے بندوں کا نفع مقصود ہو، خود اللہ کی نظر میں محبوب ہو، اللہ کے دین کو بندوں کی خدمت کے ذریعے صحیح طور پر پہنچانے کی کوشش کرتا رہے۔ اس لیے کہ مثال مشہور ہے نا، جب آپ دینے والے بنیں گے لوگوں کے دل آپ کے لیے گرویدہ ہو جائیں گے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عقل کے دریچے کھلے رکھے، اپنے ایک فن میں جہاں ماہر ہے وہیں دوسرے علوم و فنون سے متعلق کچھ بنیادی معلومات ان سے کچھ نہ کچھ ٹچ ضرور رکھے، خاص کر وہ علوم و فنون جو اپنے کسی اسپیشلائزیشن، تخصص سے ریلیٹڈ ہوں، تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثال بتا رہا ہوں، ایک طالب علم فن حدیث میں تخصص کر رہا ہے تو اسے فقہی معاملات میں بھی کچھ درک رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، فن تفسیر میں بھی اس کو کچھ بنیادی معلومات کی ضرورت پڑتی ہے، ساتھ ہی ساتھ عربی زبان، اس کے ادب اور قواعد پر بھی اسے ایک حد تک کچھ مہارت حاصل ہو۔ ایسے ہی ایک ڈاکٹر ہے، وہ لوگوں کے جسموں کا اور ان کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے متعلقہ کچھ علوم و فنون، مثال کے طور پر آب و ہوا سے متعلق معلومات، کھانے پینے سے متعلق جو ان کے خصائص ہیں، مزاج ہے اور ان کے اندر کے نفع نقصان کے بارے میں،
یہ جو اس سے ریلیٹڈ علوم ہوتے ہیں ان میں ادراک ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم کسی ایک فن میں تخصص حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے متعلقہ جو ضروری علوم ہوتے ہیں ان سے بھی اچھا خاصا تعلق رہے، اس سلسلے کی کتابوں کو پڑھنا اور اس فن کے ماہرین کے تجربات سے فائدہ اٹھانا۔ لیکن پھر نہ بھولیں یہ سب دنیا کے حد تک فائدہ پہنچانے والے ہیں، لیکن ان سب علوم و فنون کے ذریعے بھی آپ آخرت میں اپنے درجے بلند کرتے رہیں، اس کے لیے آپ کے اندر اخلاص، اور ان علوم کے ذریعے جہاں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت، اس کے دین کی سربلندی کا جذبہ ہو، بندوں کی خدمت، ان کو نفع پہنچانا ہو، اور خود اللہ کے قریب کرنے والے اعمال سے بالکل دور نہ ہو، ورنہ چراغ تلے اندھیرے کی طرح دوسروں کو تو صحیح راستہ بتا کر فائدہ پہنچانے کی کوشش کی اور خود دین پر پختہ نہیں، ایمان کیا چیز ہے پتہ نہیں، فرائض کیا ہے نہیں معلوم، پھر خود جہنم کا ایندھن بنے، ایسا نہ ہونے پائے۔ یہ سلسلہ بڑا مزیدار ہے نا؟ انشاءاللہ آگے 17ویں ملاقات میں اور کچھ اچھی باتیں اس سلسلے کی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔